میرے ابا رات کو اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھتے اور پھر قرآن پڑھتے رہتے۔ وہ اپنے کمرے میں اکیلے سوتے تھے، مگر صبح 5 بجے میری بھابھی منہ چھپا کر ان کے کمرے سے نکلتی اور ان کا حلیہ بہت خراب ہوتا۔ میں بھابھی سے وجہ پوچھتی تو وہ میرے ابا کو بد دعا دیتی کہ جب تمہارا باپ مرے گا اسے قبر میں بھی جگہ نہیں ملے گی۔ ایک روز رات کے ابا کے کمرے سے بھابھی کی چیخوں کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں بھاگ کر ابا کے کمرے میں گئی تو میرا دماغ چکرا گیا کیونکہ بھابھی زمین پر۔ آج بھی میری آنکھ تلاوت قرآن پاک سے کھل گئی تھی۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا تو صبح کے 4 بجنے والے تھے۔ میرے ابا اتنی پیاری اور اونچی آواز میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے، روز ہی اس وقت میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ میرے ابا نہایت ہی شریف انسان تھے۔ ان کی عمر 60 سال تھی، داڑھی سفید تھی اور بہت زیادہ تلاوت اور ذکر میں مصروف رہا کرتے۔ میں اکثر ہی ابا کے کمرے کے باہر والی دیوار پر ٹیک لگا کر ان کی تلاوت سنتی تھی۔ مجھے یہ محسوس ہوتا تھا کہ میں کسی اور ہی جہان میں چلی گئی ہوں۔ ایک دن معمول کے مطابق میں ابا کے کمرے کے باہر بیٹھی تھی، تبھی میری نظر ایک سائے پر پڑی۔ میں نے غور سے دیکھا تو میری بھابھی اس وقت ابا کے کمرے میں جا رہی تھی۔ سب گھر والے گہری نیند سو رہے تھے۔ میں نے سوچا شاید کوئی کام ہوگا۔ وہ ابا کے کمرے میں گئی تو اندر سے تلاوت قرآن پاک کی آواز آنا بند ہو گئی۔ لگتا تھا ابا تلاوت ختم کر گئے ہیں، اب اپنے کسی کام میں مصروف ہیں۔ ابا کا یہ کمرہ عبادت کے لیے مخصوص تھا اور وہ ہم سب سے الگ جا کر عبادت کیا کرتے تھے۔ میں وہاں سے اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں اپنے کمرے میں لیٹی یہی سوچ رہی تھی کہ بھابھی اس وقت ابا کے کمرے میں کیوں گئی ہوں گی۔ سوچتے سوچتے صبح ہو گئی اور مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا، مگر آج سب کے حلیے عجیب سے تھے۔ میں نے دیکھا میرا بھائی بہت سخت نیند میں لگ رہا تھا۔ ابھی تک اس کی نیند سے آنکھ نہیں کھلی تھی، جیسے وہ پوری رات سویا نہ ہو۔ لیکن میں نے بھیا سے پوچھا کہ آپ نے نیند پوری نہیں کی؟ تب وہ کہنے لگے میں ساری رات گہری نیند سویا رہا ہوں، مگر اس کے باوجود بھی صبح میری آنکھ نہیں کھل رہی تھی۔ ادھر میں نے اپنی بھابھی کی طرف دیکھا تو وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ ان کے چہرے پر عجیب سی خوشی تھی۔ میرا بھائی اسی سوچ میں کھویا ہوا تھا کہ بھابھی نے اسے کیا کہا تھا، وہ 1 ہفتے کے لیے اپنے مائکے جانا چاہتی ہے۔ بھابھی کی یہ بات سن کر بھائی نے انہیں بیزاری سے دیکھا اور بولے میرے پاس ٹائم نہیں ہے، تم خود چلی جاؤ، مجھے نیند آ رہی ہے۔ میرے ابا بھی بھابھی کو ناراضگی بھری نگاہوں سے دیکھ رہے تھے، منہ سے کچھ نہیں بولے تھے۔ ابا کی عادت تھی وہ کسی کو بھی ڈانٹتے نہیں تھے، اس لیے انہوں نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ حسب معمول خاموش رہی۔ اماں بھی بہت پریشان نظر آ رہی تھی، لگتا تھا گھر میں بہت بڑی کوئی پریشانی آنے والی ہے۔ اماں بھی بہت پریشان نظر آ رہی تھی، جیسے نہ جانے کیا ہونے والا ہو، لیکن کوئی بھی اس بات کو کھول نہیں رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد بھابھی نے اپنا سامان پیک کیا اور کہنے لگی مجھے اپنی اماں کے گھر جانا ہے، سلیم اگر آپ آ سکتے ہیں تو چلیں، ورنہ میں اکیلی چلی جاؤں گی۔ سلیم بھائی نے بھابھی کی بات کا جواب دینے کے بجائے اپنا رخ کمرے کی طرف کر لیا۔ میں ان کے پیچھے پیچھے گئی۔ میں نے دیکھا وہ بیڈ پر اوندھے منہ سو رہے تھے۔ بھابھی نے اپنا بیگ اٹھایا اور اپنی اماں کے گھر چلی گئی۔ ان کے جانے کے بعد ابا پھر اپنے عبادت والے کمرے میں چلے گئے، حالانکہ اس کمرے میں وہ صرف رات کے وقت جایا کرتے تھے۔ میں نے اماں کے کمرے میں آ کر دیکھا تو وہ جائے نماز پر بیٹھی مصلی پر ذکر کر رہی تھی۔ یہ بات دونوں کے لیے بہت ہی پریشان کن تھی، جو انہیں ذکر کرنے پر مجبور کر رہی تھی، کیونکہ دن کے وقت وہ ایسا کبھی نہیں کیا کرتے تھے، سوائے اس کے کہ کوئی بہت بڑی پریشانی ہو۔ اماں نے مجھے کہا کہ جاؤ تم کچن میں جا کر کوئی سبزی بنا دو۔ کچھ ہی دیر میں میں سبزی بنا کر فارغ ہو گئی۔ شام کے 4 بجے کی بات ہے، جب گھر کے دروازے پر دستک ہونے لگی۔ میں نے جا کر دروازہ کھولا تو سامنے میری بھابھی کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا بھابھی خیر ہے، آپ واپس کیوں آ گئی ہیں؟ آپ تو 1 ہفتہ رہنے کے لیے گئی تھی۔ بھابھی نے میری طرف دیکھا تو غصے میں بولی کیوں میں واپس نہیں آ سکتی؟ کیا تمہیں میرے واپس آنے پر خوشی نہیں ہوئی؟ یہ بات کہہ کر وہ اندر چلی گئی۔ میں نے ان کی آنکھوں کی طرف غور سے دیکھا تھا، وہ رو رو کر واپس آئی تھیں۔ ان کے رونے کا سبب کیا تھا یہ تو میں خود بھی نہیں جانتی تھی۔
لیکن بات بڑی عجیب سی تھی۔ میں نے بھابھی کو اس طرح سے دیکھا تو پوچھ ہی لیا، کیا بات ہے بھابھی؟ اب اپنی پریشانی مجھے بتائیں گی؟ تب بھابھی ایک دم سے پھٹ پڑی اور کہا، تمہارے باپ کو تو پتہ ہے نا میری پریشانی، پتہ نہیں یہاں پر کوئی بولتا کیوں نہیں؟ اب میں تمہیں بھی کوئی بات بتاؤں گی تو تم بھی میری نہیں سنو گی بلکہ اپنے باپ کی حمایت کرو گی۔ یہ کہہ کر بھابھی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ میں ہکا بکا بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ آخر اس گھر میں کیا ہو رہا تھا؟ کافی دیر گزر گئی۔ میں نے سوچا میں جا کر ابا سے بات کروں، لیکن ابا اپنے حجرے میں یوں بند ہو کر رہ گئے جیسے انہوں نے سانپ سونگھ لیا ہو۔ شام کو انہوں نے حجرے میں پیغام بھجوایا کہ مجھے رات کا کھانا حجرے میں ہی دیا جائے۔ ابا کی یہ بات بڑی حیران کن تھی۔ خیر اماں نے مجھے کھانا دیا۔ میں نے کھانا جا کر ابا کے کمرے میں رکھ دیا۔ اس وقت ابا کمرے کے ساتھ موجود غسل خانے میں تھے۔ سامنے مصلے پر قرآن پاک پڑا ہوا تھا، جسے دیکھ کر معلوم ہوتا تھا کہ ابا ابھی بھی تلاوت کر رہے تھے۔ وقت ابا اپنے کمرے کے ساتھ موجود غسل خانے میں تھے۔ میں نے بھابھی والی بات انہیں بتا دی۔ ابا میری بات سن کر مسکرائے اور بولے، جا کر اپنی بھابھی سے کہو وہ آ کر مجھ سے دم کروا لے، اسے نظر ہو جاتی ہے۔ اکثر عورتوں کو نظر کا مسئلہ رہتا ہے، تم جاؤ جا کر اسے میرے حجرے میں بھیجو۔ میں نے یہ بات بھابھی کو بتائی۔ بھابھی نے ناگواری سے مجھے دیکھا، پھر کہنے لگی کہ میں رات کو جاؤں گی۔ میں نے یہ بات امی کو نہیں بتائی کیونکہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں چھیڑ کرنا میرا شیوا نہیں تھا۔ رات کو ابا عشاء کی نماز پڑھ کر آئے تو بھابھی انہیں دیکھ رہی تھی۔ ابا اپنے کمرے میں گئے تو بھابھی بھی ان کے پیچھے پیچھے چلی گئی۔ ابا کے کمرے میں تقریباً 15 منٹ ہی گزر چکے تھے۔ مجھے یہ بات بہت عجیب لگی، اتنی دیر وہاں کیا کر رہی تھی؟ تقریباً آدھا گھنٹہ مزید گزرا۔ میرے ابا کے کمرے سے بھابھی کے چیخنے کی آواز سنائی دی تھی۔ میں حیران ہو گئی۔ پہلے مجھے لگا یہ میرا وہم ہے، لیکن پھر بھابھی کی چیخو پکار بڑھتی گئی۔ بالآخر گھر کے سب لوگ باہر آ کر صحن میں جمع ہو گئے۔ دیکھا تو یہ چیخیں ابا کے کمرے سے آ رہی تھی۔ ہم لوگ ابا کے کمرے کی طرف بڑھے تو وہاں پر میری بھابھی عجیب و غریب حال میں نیچے فرش پر ایسے پڑی ہوئی تھیں جیسے کسی نے ان پر بہت ظلم و تشدد کر دیا ہو۔ کافی دیر سے درد میں تڑپ رہی ہوں۔ بھائی پر نظر پڑتے ہی بھابھی فوراً سے اٹھ کر کھڑی ہوئیں، بھائی کے سینے سے لگ کر رونے لگیں، مجھے بچا لو، خدا کے لیے اس درندے سے مجھے بچا لو۔ یہ بہت ہی برا شخص ہے، اس کے اندر ہوس بھری ہوئی ہے، یہ مجھے بیٹی کی نظر سے نہیں بلکہ ایک بری نظر سے دیکھتا ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرے ابا یہ سب کچھ میں کیا دیکھ رہی ہوں۔ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا اس کمرے کا ماحول کیا بنا ہوا تھا؟ تمہارا باپ میری عزت پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے دم کرنے کے بہانے اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا، یہاں میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا۔ ایسا سسر اللہ کسی دشمن کی بیٹی کو بھی نہ دے۔ یہ شخص اتنی بری نیت کا نکلے گا میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں تو انہیں اپنے باپ کی جگہ مانتی تھی۔ ابھی بھابھی یہ باتیں کر ہی رہی تھی، ابا کمرے سے باہر جانے لگے۔ تب بھائی نے انہیں روک دیا۔ ابا کہاں جا رہے ہیں؟ یہ جو باتیں کر رہی ہیں مجھے ان کا جواب دے کر جائیں۔ ابا نے پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے بیٹے کو دیکھا جیسے انہیں اس بات پر یقین نہ آ رہا ہو۔ بیٹے تم مجھ سے اس بات کا جواب مانگ رہے ہو، اس سے پہلے میں مر کیوں نہیں گیا؟ ابا میں نے جو بات کی ہے اس کا جواب دیں۔ بھائی نے بڑی سختی سے ابا کو بازو میں جکڑ رکھا تھا جیسے کہ وہ انہیں مجرم مان رہا ہو۔ مجھے تو اپنے بھائی کی یہ حرکت بہت بری لگی تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ابا اتنی گڑی ہوئی حرکت کریں گے، لیکن پتہ نہیں کیوں حالات ایسے بن گئے تھے کہ ہم سب ابا پر شک کرنے لگے۔ حالانکہ ابا ایسے نہیں تھے، وہ ہر وقت اپنے کمرے میں بند رہتے تھے، کسی سے بات چیت نہیں کرتے تھے، ہمیں ان کے بارے میں زیادہ علم نہیں تھا۔ بھیا کی بات پر اچانک سے میری امی بول پڑی تھیں۔ وہ کہنے لگی، میں اپنے شوہر کو اچھے سے جانتی ہوں، میں نے ان کے ساتھ زندگی کے 60 سال گزارے ہیں، یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ میرے ابا کی یہ بات سن کر وہیں بیٹھ گئے، جبکہ بھائی اپنی بیوی کو لے کر کمرے سے باہر آ گیا تھا۔ میں نے دیکھا بھائی اپنی بیوی سے وعدے اور قسمیں نبھا رہا تھا، جبکہ بھابھی منہ بھر بھر میرے ابا پر الزام لگا رہی تھی۔ کہنے لگی، آپ کی ابا کی وجہ سے بولتی نہیں تھی، آپ کا رشتہ ان کے ساتھ بہت احترام اور عقیدت کا ہے، لیکن وہ مجھے ہمیشہ ہی ایسی نظر سے دیکھتے تھے۔ اس سے پہلے بھی بہت بار ایسے ہو چکا ہے، لیکن میں نے آپ کو بتایا نہیں۔ بس آپ مجھے جلدی سے اس گھر سے دور لے جائیں تاکہ ہم دونوں الگ رہ سکیں۔ میں اپنے کمرے میں آ گئی۔
مگر صبح ہم پر ایک اور قیامت آنے والی تھی۔ ابا ناشتے پر نہیں آئے تھے۔ اماں نے مجھ سے پوچھا کہ تم جا کر انہیں جگا کر لے آؤ۔ بھائی کہنے لگا وہ کس منہ سے ہمارے سامنے آ کر بیٹھیں گے۔ بھائی کی یہ بات سن کر مجھے برا لگا تھا۔ میں جلدی سے ابا کے کمرے کی طرف گئی۔ وہ کمرے کا دروازہ نہیں کھول رہے تھے۔ میں نے آ کر بھیا کو بتایا۔ امی اور بھیا پریشان ہو گئے۔ ہم نے ابا کے کمرے کا دروازہ کھولا۔ وہ جیسے آخری سانسیں لے رہے تھے۔ ان کے چہرے پر ٹھنڈے پسینے تھے، آنکھیں بے نور ہو چکی تھیں۔ ہم فوراً سے ابا کو ہسپتال لے گئے، مگر ڈاکٹرز نے بتایا ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے۔ ان کو کوئی بہت بڑا صدمہ پہنچا ہے۔ میرے ابا وہ اٹیک سہ نہیں پائے، اس دنیا سے چلے گئے۔ ابا کی موت نے ہم سب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ بھائی نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کا باپ اتنی جلدی چھوڑ کر چلا جائے گا۔ جس باپ پر اس نے اتنا گھناؤنا اور گندا الزام لگایا تھا، اس کی صفائی دینے سے پہلے اس کا باپ دنیا سے چلا گیا۔ اب بھائی کو احساس ہو چکا تھا اس نے جو کیا تھا بہت غلط تھا۔ اسی وجہ سے وہ ابا کے جنازے پر بہت سخت رو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے اور لگتا تھا جیسے وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پائے گا۔ ہر بار یہی کہتا کہ سب کچھ میری بیوی کی وجہ سے ہوا ہے، وہ میرے ابا کی قاتل ہے، اسے بلاؤ، وہ کہاں ہے؟ بھابھی تو مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی تھی۔ آخری بار مجھے وہ تب ملی تھی جب ہم لوگ ابا کو ہسپتال لے کر جا رہے تھے اور اس نے مجھے سفید رنگ کی شال لا کر دی تھی۔ اس کے بعد وہ مجھے نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے اماں سے پوچھا تو وہ کہنے لگی خدا غارت کرے اسے، جہاں گئی ہے دفع ہونے دو، اب اس کا نام مت لینا۔ اماں کی آنکھوں میں اپنی بہو کے لیے غصہ تھا، جبکہ بھائی بھی اپنی بیوی سے ناراض تھا۔ ہم لوگ اپنے ابا کے جنازے کے کفن دفن میں لگے ہوئے تھے۔ سب لوگوں نے ہم سے پوچھا کہ آپ کے ابا کیسے اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب ہم کیا بتاتے ابا کو کیا صدمہ پہنچا تھا، لیکن بھابھی کی گمشدگی اب ہمیں کھٹک رہی تھی اور پریشان بھی کر رہی تھی۔ سب لوگ بھابھی کا پوچھ رہے تھے۔ ہم نے بھابھی کے ماں باپ سے پوچھا کہ آپ کی بیٹی کہاں گئی ہے، تو کہنے لگے وہ ہمارے گھر نہیں آئی۔ بھابھی کی ماں بھی اپنی بیٹی سے ناراض لگتی تھی، لیکن ہمارے سامنے بھرم رکھا ہوا تھا۔ ہم سے اپنی بیٹی کے خلاف کوئی بات نہیں کی تھی، لیکن پریشان وہ بھی تھی۔ میرے ابا کی تدفین ہو چکی تھی، گھر سے سب مہمان جا چکے تھے، مگر بھابھی صبح سے غائب تھی۔ میرے دل میں خیال آیا کیوں نہ میں ابا کے کمرے میں جاؤں، ان کی یادیں تازہ کر لوں، ان کے کمرے کے دیکھوں، ان کی استعمال شدہ چیزوں کو کہیں صدقہ کر دوں تاکہ ابا کی روح کو سکون پہنچے۔ لیکن میں جیسے ہی اندر گئی، سامنے زمین پر میری بھابھی لیٹی ہوئی تھی، درد سے چیخ رہی تھی۔ میں بھاگ کر سب کو بلا لائی۔ میری بھابھی رو رہی تھی، کہہ رہی تھی خدا کے لیے مجھے یہاں رہنے دو، مجھے یہاں سے باہر مت لے جاؤ، مجھے اپنے کیے کی سزا مل گئی ہے۔ بھائی نے بھابھی سے کہا تم نے ہم سب کو پریشان کر رکھا ہے، باہر آئے سب مہمان تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اماں نے بھابھی کو باہر لے جانے کے لیے کہا، مگر وہ اللہ کے واسطے دینے لگی، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ بھائی نے زبردستی انہیں اٹھانے کی کوشش کی تو بھابھی نے ذرا حرکت نہیں کی۔ بھائی نے جب انہیں غصے سے کہا اٹھو، کھڑی ہو جاؤ، کیوں بچوں کی طرح زمین پر لیٹی ہو، تو بھابھی کہنے لگی کہ ان سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا، ان کے نیچے والے حصے نے کام کرنا چھوڑ دیا ہے۔ بھابھی کی بات سن کر ہم سب کا دماغ چکرا گیا۔ میں تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی بھابھی اتنی جلدی اللہ کی پکڑ میں آ جائیں گی۔ میری بھابھی نے جو کچھ میرے ابا کے ساتھ کیا تھا وہ بہت ہی برا تھا۔ بھابھی کو امی نے کہا تم جا کر اپنے شوہر کے کمرے میں رہو، یہاں سے نکلو، یہ میرے شوہر کا کمرہ ہے۔ اماں نے انہیں نکال دیا تھا۔ بھیا انہیں اٹھا کر اپنے کمرے میں لے گئے۔ اگلے روز بھیا بھابھی کو ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹر نے بھابھی کے بہت سے ٹیسٹ کیے، سبھی ٹیسٹ بالکل ٹھیک آ رہے تھے۔ اب روز بھائی کو ایک نئے ڈاکٹر کے پاس بھابھی کو لے جاتے، مگر کسی ڈاکٹر کو بھی بھابھی کے مرض کا پتہ نہیں چل سکا۔ سب کا کہنا تھا اب یہ ساری زندگی ایسے ہی چارپائی پر پڑی رہیں گی، ان کا کوئی علاج نہیں۔ بھابھی دن رات چارپائی پر پڑی رہتی، اب تو ان کی شکل ایک طرف سے بگڑتی جا رہی تھی۔ امی کو ایک دن ان پر بہت غصہ آتا تھا۔ ایک دن امی پھٹ پڑی، اب تو بھیا سے کہا کہ اس عورت کو ہمارے گھر سے نکال دو۔ امی بھائی کو کہنے لگی اب ہمارا پیچھے چھوڑ دو۔ اماں نے یہ بات بول تو دیتی، لیکن اگلی ہی خبر نے امی کو چونکا دیا۔ بھیا نے بتایا بھابھی اب اکیلی نہیں تھی،
ان کے وجود میں ایک اور وجود بھی پل رہا ہے جو کہ انہی اولاد ہے، یعنی بھابھی ماں بننے والی تھی۔ اماں سر پکڑ کر رہ گئی۔ اے اللہ، تو نے ہمیں کس آزمائش میں ڈال دیا ہے۔ اماں کی پریشانی دیکھنے والی تھی، مگر پھر بھی اپنی بہو کے لیے راستے صاف کرنا چاہتی تھی۔ انہوں نے اپنی بہو سے کہہ دیا، تم اپنے کمرے میں رہنا، باہر مت آنا۔ میں جا کر اپنے شوہر کی قبر پر دعا مانگوں گی، اس سے معافی مانگوں گی۔ تم نے اللہ کے اس نیک بندے پر جو گھناؤنا الزام لگایا تھا، یہ اس سب کا نتیجہ ہے۔ اللہ کی طرف سے تمہیں سزا ملی ہے۔ بھابھی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیتی کیونکہ وہ قصوروار تھیں، انہیں اپنے کیے کی سزا ملنی ہی تھی۔ اماں نے جا کر اپنے شوہر کی قبر پر معافی مانگی، مگر قصور ان کا تو نہیں تھا۔ بھابھی کی شکل بگڑ چکی تھی، ان کی آنکھوں کا رخ ایسے ہوا تھا جیسے انسان کی نہیں حیوان کی آنکھیں ہوں۔ نیچے والا حصہ ختم ہو چکا تھا۔ یہ سب دیکھ کر ہمیں بہت خوف محسوس ہوتا۔ اماں دعا کرتی تھی۔ ہم لوگ ایک عالم دین کے پاس گئے، انہوں نے بھابھی کو دیکھا، یہ حالت دیکھ کر کہنے لگے، بیٹا اب اس کا ایک ہی حل ہے، تم نے جو کچھ کیا ہے ساری مخلوق کو اکٹھا کر کے بتانا ہوگا۔ ساری مخلوق کو ہم کیسے اکٹھا کریں گے؟ بھائی نے کہا۔ تو وہ بولے، میرا مطلب اس گاؤں میں جتنے لوگ ہیں سب کو اکٹھا کرنا ہوگا، ان کے سامنے اپنے اعتراف جرم کرنا ہوگا، پھر رو کر اللہ سے معافی مانگو۔ ہمیں تو لگا تھا بھابھی نے صرف ابا پر الزام لگایا ہے، مگر مولوی صاحب نے بتایا اور بھی چیزیں ہیں جن کی وجہ سے آپ کے ابا کا دل دکھا ہوا ہے۔ اگر یہ عورت سب کے سامنے نہیں بتائے گی تو اس کی شکل زندگی بھر یوں ہی رہے گی۔ مولوی صاحب نے استخارہ کر کے ہمیں بات بتا دی۔ بھابھی اس پر عمل کرنا بہت مشکل تھا، پر آخر اس نے ہمت کی کیونکہ وہ بہت اذیت میں تھی۔ اس نے بتایا کہ وہ شادی کے بعد بھی ایک لڑکی سے ملا کرتی تھی جس کا پرانا عاشق تھا، ان کے پیٹ میں جو بچہ ہے اسی کا ہے۔ انہوں نے بھائی کو دھوکہ دیا۔ اس دن میرے ابا نے بھابھی کو اپنے عاشق کے ساتھ پکڑ لیا۔ بھابھی کو ڈر تھا وہ اپنے بیٹے کو سچائی بتا کر بھابھی کو طلاق نہ دلوا دیں، مگر ابا نے ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ ہر وقت اسی وجہ سے پریشان رہتے تھے، مگر بھابھی رات کو اٹھ کر ابا کے کمرے میں جاتی، اپنے کیے کی معافی مانگتی۔ ابا نے انہیں کہا تھا کہ تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو، توبہ کر لو، پھر کبھی ایسا کام نہیں کرو گی۔ میں مرتے دم تک کسی کو نہیں بتاؤں گا۔ بھابھی کو پھر بھی ڈر لگا رہتا۔ اب بھابھی تو چپ ہیں، اگر کسی دن انہوں نے یہ سچائی بتا دی تو کیا ہوگا؟ تبھی انہوں نے ابا پر الزام لگا دیا تاکہ ابا بھابھی کی سچائی بتائیں تو کوئی ان پر یقین نہیں کرے گا۔ اس کے بعد بھابھی رونے لگی۔ بھیا نے بھابھی کے عاشق کا سننا تھا، اس وقت بھابھی کو طلاق دے دی۔ بھابھی روتی رہ گئی، مگر اب بھیا کو ان پر ترس نہیں آیا۔ بھابھی کی ماں بھی ان سے تنگ تھیں۔